یہ بات تو بارہا سنی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاہم عمر صاحب کو عملی طور پہ اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے شہر کے تھانہ روڈ پر واقع بازار پہنچے۔ ننھا حسین بھی ان کی انگلی تھامے ہمراہ تھا۔ وہ قدم قدم پر کود کود کر ابو کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچتا اور روک لیتا۔ کھلونوں کی دکانوں سے کبھی ٹریکٹر، ٹریلر، کبھی کار، تو کبھی گائے بھینسیں اور جنگلی جانور لینے کی زد کرتا۔ ابو جان بیٹے کی تمام تر چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو بڑی فراخ دلی سے پورا کر رہے تھے۔ اچانک ان کو کچھ یاد آیا اور وہ زیر لب ہی مسکرانے لگے۔ وہ تخیل میں 30 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ کھلونوں کی ان دکانوں پہ کھڑے ایک خوشگوار حیرت کے احساس میں مبتلا تھے۔ وہ تخیل کی دنیا سے اس وقت باہر آئے جب حسین نے پوچھا، ابو جان، آپ کے مسکرانے اور چہرے پر غیر معمولی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آج شام کے کھانے کے بعد بتاؤں گا، تم مجھے ضرور یاد دلانا۔ ابو جی نے جواب دیا۔ حسین نے بھی یاد دہانی کا وعدہ کر لیا۔ کھلونے خریدنے سے فراغت پا کر دونوں باپ بیٹا گھر کا راشن خریدنے کریانہ اسٹور میں پہنچے۔ عمر صاحب کو اچانک ایک بار پھر سے کچھ خوشگوار سا احساس ہوا اور وہ مسکرائے تو حسین نے پوچھا، ابو جان، اب کیا بات ہے؟ ابو جی نے حسین کو پیار کیا اور بتایا، یہ بھی اسی بات کا تسلسل ہے جو رات کو آپ کو بتانی ہے۔ خشک راشن لے کر باپ بیٹا پھل اور سبزی لینے کے لیے متعلقہ دکان پر پہنچے۔ عمر صاحب نے دکاندار کو سلام کیا، اس کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ بکھر گئی جو 2 دفعہ پہلے بھی حسین کو دیکھ چکا تھا۔ آپ کی بار حسین کا تجسس اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس نے کہا، ابو جان، کیا یہ بھی اسی واقعے کا تسلسل ہے جو رات کو سنائیں گے؟ عمر صاحب نے پیار بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا، اس کی ذہانت کی بے ساختہ داد دی اور بولے، جی بیٹا جی، یہ مسکراہٹ اور خوشگواری بھی اسی چیز کا حسین تسلسل ہے۔ اب تو حسین کی بے قراری بام عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا ہے کیا؟ خریداری مکمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا گھر آ گئے۔ عمر صاحب آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حسین نئے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مہو ہو گیا، تاہم بازار میں پیش آنے والا واقعہ اور ابو جان کا وعدہ بالکل نہ بھولا۔ شام کے کھانے کے بعد ابو جان عشاء کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ واپسی پر ننھا حسین اپنی امی جان کے ہمراہ ان کا منتظر تھا۔ اس کی امی بھی اس عجب اور خوشگوار قصے کو سننے کے لیے بےتاب تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور عمر صاحب کہنے لگے، بیٹا، جیسے ہی آج میں اور آپ بازار پہنچے اور اس کے بعد جو ہماری خریداری اور گھومنے پھرنے کی ترتیب رہی وہ بالکل ایسی ہی 30 سال پرانی ایک باپ اور بیٹے کی طرف سے کی گئی خریداری کا پر تو تھی۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، باقی سب کچھ یکساں تھا، بس کردار تبدیل ہوئے تھے۔ اس واقعے میں جو لڑکا بیٹا تھا، آج وہ باپ کے کردار میں تھا، اور ایک کردار جو نیا شامل ہوا تھا وہ تھا بیٹا۔ اور جانتے ہو وہ کون تھا؟ حسین، جو بہت ذہین اور حاضر دماغ بچہ تھا، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ بولا، جی بالکل ابو حضور، آج سے 30 سال قبل آپ بیٹے کے کردار میں تھے اور دادا حضور مرحوم باپ کے کردار میں، اور آج والے واقعے کا نیا کردار میں تھا۔ عمر صاحب نے بے ساختہ حسین کی ذہانت کی داد دی اور کہا، بالکل اسی طرح میں اپنے ابو حضور کا ہاتھ تھامے کھلونوں کی دکانوں کے سامنے سے گزرتا تھا تو بالکل تمہاری طرح ان کی انگلیاں کھینچ کر روک لیتا تھا اور کھلونے لینے کی ضد کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے ایسے ہی کھلونے لے کر دیتے تھے جیسے آج میں نے تمہیں لے کر دیے ہیں۔ حسین کا تجسس ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اگلا سوال کر دیا، اور جو کریانہ اسٹور پر آپ کو ایک خوشگوار احساس ہوا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو جی بولے، معاملہ یہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں میں تبدیلی آ چکی تھی۔ آس وقت کریانہ اسٹور ابو حضور کے دوست اللہ داد مرحوم چلایا کرتے تھے، اور آج ان کا بیٹا سلیم چلاتا ہے، آج دکاندار کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی، اور گاہک کی جگہ بھی اس وقت کے گاہک کا بیٹا کھڑا تھا۔ جب ہم سبزی اور پھل کی دکان پر پہنچے تو معاملہ وہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں کی جگہ ان کے بیٹوں نے لے لی تھی۔ یہ تمام واقعات 30 برس پرانے واقعات کے عکس تھے۔ میں تاریخ کے اس عجب اور حسین اتفاق پر خوش بھی ہوا تھا اور حیران بھی۔ عمر صاحب کی گفتگو سن کر حسین کی امی کہنے لگیں، واقعی باپ،
बेटे का ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी ये दुनिया, और उनकी दोस्ती में अजब बेतकल्फी होती है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि तारीख के उस हुसीन सिलसिले का हिस्सा बने हैं। हर बेटा अपने बाप का पर तो होता है। तारीख के ये इत्तिफाकिया मोड़ खुशकिस्मत लोगों की जिंदगी में आते हैं। उनकी ये खूबसूरत बातें सुनते हुए सबके आंखों में हशवत से थे Shomon sin kimen epidegauta mispalkalisa que no deseo per que acepta para castores y que estés as chifatin que no se qui que ni si siempre se वदा किया कि वो हमेशा उनकी तौकात पर पूरा उतरेगा।